قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ بات پیچھے سے چلتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ آیت آپ کو مجھے ایک سوچ دیتی ہے کہ ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، دارالعمل ہے۔ امتحان لینے والی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو آپ ایگزامینر یا ممتحن کہہ لیجئے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کچھ گواہ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں کوئی نقل تو نہیں مارا، سب ٹھیک تو چل رہا ہے۔ تو ہمارے گواہ خود اللہ تعالیٰ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہمارے اعضاء بھی ہیں، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں۔ ہر کمرہ امتحان میں مہلت کا ایک وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے، کتنی دیر میں پیپر سالو کرنا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے تو ہماری مہلت امتحان ہماری زندگی ہے۔ عام طور پہ تو ایک کلاس میں رہنے والوں کو ایک ہی جتنا وقت دیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دنیا مختلف ہے۔ آپ کو مجھے مختلف طرح کے وقت دیے جاتے ہیں، اور وقت پہلے تو بتا دیا جاتا ہے، مجھے آپ کو نہیں بتایا گیا، بس ایک تلوار لٹک گئی ہمارے سروں پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو ذائقہ چکھنے والا ہے، اور ایک خبر دے دی کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو لا یستقدمون ولا یستاخرون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ دنیا میں تو کچھ ایگزامینر تھوڑی سی ڈھیل دینے کے بعد، اور کہہ لیجئے کہ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے چند منٹ اوپر دے ہی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب پرچہ چھنتا ہے تو عموماً نیچے لائن لگی ہوتی ہے، اسی طرح آپ کا میرا ایک دن یہ پرچہ چھین لیا جائے گا۔ صبح کا وقت ہے کہ شام کا ہے، ہم سفر میں ہیں کہ حضر میں ہیں، ابھی ہمارے بچوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری کتنی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ لکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں نا امتحان کے دوران، تو وہاں ہم لکھ چکے کہ نہیں لکھ چکے، ہم نے پیچھے کیا کیا نہیں کیا، بس مہلت عمر آئے گی اور الحمدللہ ہم سے پرچہ چھن جائے گا۔ پیچھے پڑھ چکے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو آپ کا میرا پرچہ ہمارے گلے میں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب امتحان دینے جاتا ہے انسان تو اس کے سامنے جو پرچہ آتا ہے اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انسان کو کچھ سلیبس دیا جاتا ہے۔ اس دنیا کے امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا سلیبس قرآن اور سنت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں اسی کو واضح کر کے بتا دیا کہ تمہیں یہاں سے جانے کے بعد کرنا کیا ہے، اور آپ اور میں اگر سلیبس کھولے ہی نہ، پڑھے ہی نہ، اس کے اوپر ہماری نظریں ہی نہ جائیں تو کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ مددگار ہوتے ہیں، ہیلپرز ہوتے ہیں جس سے انسان فائدہ لیتا ہے، مطلب استاد ہوتے ہیں، ٹیوٹرز ہوتے ہیں جن سے ٹیوشن پڑھی جاتی ہے، ماں باپ مدد کرتے ہیں، گاڑیاں جاتی ہیں بچوں کو امتحان گاہ میں چھوڑنے کے لیے، کوئی کچھ۔ اس رستے میں ہمارے مددگار انبیاء کرام اور رسول تھے جو جا چکے۔ آج کے دور میں اس امتحان کی تیاری کروانے والے ٹیوشن سینٹرز وہ جگہ ہیں جہاں پہ قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں کے استاد اور داعیے دین جو آج کے دور میں دنیا میں اللہ کا سچا دین پھیلا رہے ہیں، یہ سب ہمارے مددگار ہیں، صالحین ہیں، جو اپنے طریقوں پہ چل کر اچھے رستوں میں جا کر ہمارے لیے ایک روشنی کے مینارے ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم کی ایک مثال بن کے ہمارے سامنے ہر دور میں ہی کچھ اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی دین پہ عمل ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان جب امتحان دیتا ہے، اب جب ایک کمرہ امتحان میں آپ چلے گئے تو وہاں چند چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، مثلاً
وقت کا درست استعمال کرنا ہے۔ اگر شروع کے 2 گھنٹے کو بیٹھا ہی رہے اور ادھر ادھر تاکہ جھانکی میں رہے تو آخری 1 گھنٹے میں وہ کیسے پورا پیپر اٹیمپٹ کرے گا؟ پھر دوسری چیز ہے کہ کمرے میں آنے سے پہلے سلیبس کو فالو کیا جائے۔ اگر کوئی بکس ہی نہ خریدے، سلیبس ہی فالو نہ کرے تو کیا پڑھے گا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اس کمرہ امتحان میں اس قرآن کو کھولنا پڑے گا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کو اللہ نے ہمارے لیے ایک سلیبس بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ شیٹ دیکھنی پڑتی ہے، پتہ چلے کہ آپ فزکس کی تیاری کر کے چلے گئے اور امتحان کیمسٹری کا تھا تو بھی کیا لکھیں گے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایگزامینر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پرچہ اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر کے ایگزامینر کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے اتنی محنت سے لکھا، میں کیوں دوں، گھر لے آئیں، آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ اس کو کہیں اور چھوڑ دیں اور صفائی کرنے والے کو دے دیں کہ لو اس کے ساتھ ٹیبل صاف کر لو، تو بھی آپ پاس نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طرح سے آپ کو مجھے اللہ کی ہر بات میں بات ماننی پڑے گی۔ اطیع اللہ اور اطیع رسول یہی ہے۔ پرچہ ہینڈ اوور تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو چھین کے لے جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اگر کوئی پرچہ گھر لے آئے اور اس کو بڑے خوبصورت طریقے میں فریم کر کے گھر کی دیوار پہ لگا دے کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا پیپر دیا تھا، تو کیا مقصد حاصل ہوگا؟ بالکل اسی طرح آج ہم اس قرآن کے خوبصورت قطعے، خوبصورت کیلی گرافکس ہزاروں ڈالرز کی لے کر لگا لیں تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے قیامت کے دن؟ پھر آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو گیا اور ماں گھر آنے پہ پوچھتی ہے بیٹا پیپر کیسا ہوا، کہتا ہے بہت اچھا ہوا، ایکسیلنٹ۔ ماں کہتی ہے وہ فلاں فلاں سوال آگے جو کل سوچ رہے تھے، کیونکہ ماؤں کا بھی آج بڑا امتحان ہوتا ہے، بال سفید کر لیتی ہیں بچوں کے امتحانوں میں۔ 4 سال کا بچہ اور ایسے لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی کا اس کا امتحان ہے، اور ماں غمزدہ، شاید ہی جائے نماز پہ کبھی اس طرح بیٹھی ہوں جب بچوں کے امتحان کے وقت پہ بیٹھی ہوں، اور شاید ہی کبھی کسی نے درد کے ساتھ آپ کو دعا کے لیے کہا ہو، جیسی درد مندی سے بچے کہہ کے جاتے ماما بس آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، اور اس دن فجر بھی پڑھ لی جاتی ہے۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا کیسا، وہ کہتا ہے ماما وہ سوال تو آئے کوئی نہیں، ایک بھی نہیں آیا، یا ایک آیا باقی 4-5 نہیں تھے۔ اب ماں کا دل تھک گیا، پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا میں نے کیا کرنا تھا، اس پرچے کو میں نے پھاڑ دیا، پھر میں نے پہلے خود پرچہ بنایا، بڑی پسندیدہ جو سوال مجھے آتے تھے میں نے سارے پیپر میں لکھے، بس پھر تو ہونا تو 100% اچھا ہے۔ میرا لئے اگر اس نے کوئی 10-20 ہزار روپے کی ٹیوشنز دی ہوگی تو بے ہوش ہو جائے گی کہ اس کے اندر 1 اور سال تیرا لگے گا اس میں۔ آج ہم دین کے نام پہ کیا کرتے ہیں، لکھے گا ایک جیم، اپنی مرضی کے پیپر بنا کر اس کو اٹیمپٹ کرنے کو آج بدعت کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین پہ جو لوگ راضی نہیں ہوتے اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں ان کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ تو یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اور یاد رکھیے کہ تبارک الذی کہہ کر ایگزامینر کی شان بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اس کو دیکھنا ہے، اس کو کائنات میں دیکھو گے تمہیں وہ یاد آئے گا، خوشیوں میں یاد آئے گا، غموں میں یاد آئے گا، اور انسٹرکشنز کو تم نے فالو کرنا ہے۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کچھ مطلوبہ نصیحتیں ہوتی ہیں، اس کو پڑھے بغیر دنیا سے زندگی گزر گئی، بعد میں لوگ آپ کے اوپر بیٹھ کر وہ انسٹرکشن پڑھتے رہیں۔ آج ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اسی کو قرآن خوانی اور اسی کو اصالہ ثواب کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ہم امتحان دے کر باہر آ جاتے ہیں تو عموماً کچھ وقت ہوتا ہے، مثلا میٹرک کے ایگزامز ہیں، یا ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، بی اے، بی ایس سی، یا اے لیول، او لیول، تو وہ ویٹنگ ٹائم جو ہے نا وہ ہمارا قبر میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر رزلٹ ڈے آتا ہے، وہ میدان محشر ہوگا۔ ہم سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور وہاں رپورٹ کارڈز ملتے ہیں، وہ ہمارے نام اعمال ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے بورڈنگ پاس ٹو جنہ اور بورڈنگ پاس ٹو جہنم، ہیل اور ہیون، نتھنگ از ایلس، کوئی اس کے علاوہ چیز نہیں ہے۔ اور کمرہ امتحان کے بعد یہ سارے مراحل سے گزر کر یا تو آپ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں یا اس سے پیچھے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہی یہ پارہ آپ کو مجھے سکھا رہا ہے۔ لیکن فتنہ کیا بنا کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہم کمرہ امتحان میں نہیں، ہم تو فن کے موڈ میں ہیں۔ کیسے؟ ایک مثال سے سمجھیے، جو صبح امتحان کے لیے جا رہا ہے، کیا اس سے لوگ پوچھتے ہیں کیا پہن کے آ رہی ہو کل، میک اپ کہاں سے کرانا ہے،
ज्वेलरी कौन सी पहननी है, फिजिक्स के पेपर में क्या पहनोगी, केमिस्ट्री में क्या पहनोगी, बायोलॉजी में क्या पहनोगी, कितना ऑकवर्ड लग रहा है, होकेगा नहीं। नाश्ता तक नहीं करते बच्चे। माएँ बेचारी सलामत रखे अल्लाह माओ को, ट्रे लगा लगा कर किचन में नहीं बुलाती, कहती है मैं तुम्हारे कमरे में देती हूँ, तुम पढ़ो। बिल्कुल यही काम अल्लाह ने किया, तुम पढ़ो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। पढ़ कर आए हैं 12वें पारे में कि अल्लाह कहता है कि तुम इस दुनिया में चूँकि एक इम्तिहान के लिए आए हो तो तुम्हारा खाना पानी मेरे ज़िम्मे है। क्या कहा जाए उस इंसान को कि जिसकी ज़िंदगी इस तरह की गुजर रही है, वो खाने पानी में इतना उलझ गया कि उस इम्तिहान के लिए तैयार नहीं। तभी तो फिर हम अल्लाह के काम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे अपने बड़े काम हैं। फिर आप देखिए कि जब आप ये सारे काम कर करा के अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक इस दुनिया से जाते हैं तो आपको उम्मीद होगी कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मामला होगा, ख़राब मामला नहीं होगा। लेकिन अगर इस वक्त ये जो इम्तिहान के लिए जाने वाले के लिए सवाल ऑकवर्ड थे, इसके बरक्स शाम को किसी पार्टी में जाना है वीकेंड पे, और बहुत बड़ी गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, शादी है, और कह लीजिए कि वलीमे का फंक्शन है, चलिए कुछ और नहीं, बातें क्या होती हैं, क्या पहनोगी, ज्वेलरी कौन सी, आज मेकअप कहाँ से होगा, सजता। पार्टी के साथ ही फन, फ्रॉलिक, रिलैक्सेशन, पहनना ओढ़ना, आज खाना क्या, आज कौन सा मील बनेगा, आज मेन्यू क्या है वलीमे का। तो बस यहाँ जुमला लिख लीजिए, आप समझ गए हैं। जो बंदा इस दुनिया को दारुल इम्तिहान समझेगा, क्लासरूम समझेगा, उसकी सोच बदल जाएगी, उसका थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मैं इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करने के लिए आया हूँ। और जिसने मकसद हयात को ना समझा तो उसका मामला क्या होगा, वही होगा जो आज दिख रहा है। गैर तो ऐसे ही है, पीछे पढ़ चुके हैं, सूरह स्वाद में आयत आई थी कि वमा खलकना समावाति वल अर्दि इल्ला लाइबिन, हमने इस दुनिया को कोई खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। और एक जगह आता है वज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये तो काफिरों का ज़न्न है। ये भी सूरह स्वाद में हज़रत दाऊद के किस्से से बिल्कुल ऊपर आया था। तो क्या पता चला मुसलमान का तो ये ज़न्न नहीं होता। हमारे अल्लाह के नबी सारे देख लीजिए, अंबिया कराम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ज़िंदगी पे थोड़ा सा गौर करें, क्या वो इस दुनिया को कमरा इम्तिहान समझे हुए थे या पार्टी रूम समझे हुए थे। यहाँ से सोच बदलती है।